اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ بعض اوقات ہماری خوشی جو ہے دوسرے کا غم ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گوشت کھانا خوشی کا باعث ہے تو اس میں بکرے کے لیے کیا خوشی ہے؟ اب اگر آپ اللہ کے امر کی بات دیکھو تو بکرے کی بھی یہی خوشی ہے کہ اسے کھایا جائے، کیونکہ اس کا مقدر ایسا ہے۔ بتانے والے نے یہ بتایا کہ میں نے آپ کے لیے زمین میں خوراک پیدا کر رکھی ہے، تمہارے لیے میں نے جانور پیدا کر رکھے ہیں، ان کو کھاؤ اور ان کے لباس سے اپنا لباس بناؤ۔ تو یہ واقعات بنانے والے نے امر الہی میں رکھے ہیں۔ اگر آپ امر الہی کے مطابق چلو تو خوشی اور غم دونوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ خوشی اور غم آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے، آپ کا مزاج ہے۔ اکثر گھروں کی تباہیاں، بربادیاں، ناکامیاں، انسان کی پریشانیاں، یہ سب خوشی کے طالب اور خوشی کے مسافر نے پیدا کر رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی کا مسافر بن رہا ہے تو اس کے لیے بڑی تکلیف ہے، تو خوشی کے مسافر کی منزل صحرا میں کھو جانا ہے۔ اس لیے سفر ترک کر دو اور خوشی کا سفر اختیار نہ کرو۔ پھر کون سا سفر اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے امر کا سفر اختیار کرنا چاہیے اور اس کی رضا کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، جہاں سے وہ گزارے آپ گزر جاؤ۔ وہ کہے کہ تم وہاں پر چلے جاؤ تو آپ چلے جاؤ، اگر کہے کہ واپس آ جاؤ تو واپس آ جاؤ، تو پھر تو آپ کا کام ہی کوئی نہیں رہ جاتا۔ جو شخص اللہ کے امر کے مطابق اور رضائے دوست کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ مرضی پر آپ چلے ہیں تو پھر ذمہ دار وہ خود ہے، تو جب ذمہ دار وہ ہے تو گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر اللہ ساتھ ہے تو گمراہی کیا ہے؟ تو یہاں سے ہی آخرت کی سنگت بن جاتی ہے، تو اسی زندگی میں اس زندگی کے ساتھی چن لیے جاتے ہیں۔ تو بس سنگت میں اگر ٹیسٹ ہو، ذائقہ ہو، محبوب ہو، محبت ہو، محبوبیت ہو یا سرپرست ہو، اور اگر یہ آخرت تک چلتی جائے تو پھر خوشی ہی خوشی ہے۔ بعض اوقات ہم دکھ کو غم سمجھتے ہیں لیکن دکھ بھی غم نہیں ہے، اور پھر سکھ کو ہم خوشی سمجھتے ہیں لیکن سکھ بھی خوشی نہیں ہے۔ تو پھر خوشی اور غم کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ جے دکھ دے کے راضی رہندے تے سکھ دکھاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ یعنی اگر وہ دکھ دے کر راضی رہتے ہیں تو پھر دکھ جو ہیں وہ 1000 بار قبول ہیں۔ دکھ سکھ جو ہیں یہ آپ کا نام نہیں ہے۔ اگر دینے والا ایسے ہی راضی ہوتا ہے تو آپ بھی راضی رہو اور دینے والے سے رابطہ رکھو، اس کے مزاج سے رابطہ رکھو اور اس کی عطا سے رابطہ رکھو۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ کو زیور پہننا ہے تو پھر کان تو چھدوانے پڑیں گے، اور اس طرح کی دقت تو ہوگی کہ اگر اونٹ پر بیٹھو گے تو وہاں کوہان تو ہوگا، اور اگر عید انجوائے کرنی ہے تو روزہ تو ضرور رکھنا ہوگا۔ پھر یہ واقعات آگے چلیں گے۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنی رضا چھوڑنی پڑے گی۔ پھر پتہ چلے گا کہ غم اور خوشی کی بہت سمپل سی کہانی ہے۔ اس کی رضا چاہتے ہو تو اپنی رضا ترک کر دو۔ ایک بار تو اپنی رضا ترک کر کے دیکھو، مگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنی رضا کیسے ترک کرتے ہیں۔ آپ اپنی خوشی اور غم چھوڑ دو، نہ خوشی اپنی خوشی رکھو اور نہ غم اپنا غم رکھو۔ پھر اگر کوئی چیز یا مال گم ہو گیا تو آپ سوچیں گے کہ یہ مال یا چیز کس نے گم کیا ہے۔ پتہ چلتے چلتے پھر یہ پتہ چلے گا کہ جس نے مال دیا ہے اسی نے گم کیا ہے۔ پہلے آپ مال دینے والے کا پتہ کرو تو الٹیمیٹلی یہ پتہ چلے گا کہ وہ دینے والا آپ ہی تھا اور لینے والا بھی وہ آپ ہی ہے۔ تو پھر آپ کو نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی۔ اس وقت تک غم اور خوشی محسوس ہوتے ہیں جب تک ہم سبب کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں۔ پہلے تو ہم نتیجے کے ساتھ الجھتے ہیں، پھر ہم سبب کے ساتھ الجھتے ہیں، اور اگر مسبب کا عمل سوچا جائے تو پھر نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ دینے والے کی مرضی ہے، جسے امر الہی کہتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ موت کا کوئی واقعہ ہو جائے تو جب اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ حکم ربی ہے، اس کا امر ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اس میں جھگڑے یا پریشانی کی کیا بات ہے، یہ مالک کا عمل ہے۔ ہم اور آپ کیا چیز ہوتے ہیں؟ سارا جہان اسی کا ہے۔ جس کو حکم آ گیا وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی سارا واقعہ ادھر سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ کی تکمیل کرنے والا غم سے تکمیل کرتا ہے اور بعض اوقات خوشی سے تکمیل کرتا ہے، لیکن اکثر تکمیل جو ہے وہ غم میں ہوتی ہے۔ غم والے ایسے لوگوں کے لیے فرمان ہے کہ وہ لوگ کم ہنستے ہیں اور زیادہ روتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم آ جائے تو سمجھو کہ شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہوتا ہے ان کو خوشیاں دے دی جاتی ہیں۔
ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سکسیس اور پلیجرز عام آدمی کے لیے، کامن مین کے لیے چھوڑ دو، بڑے آدمیوں کے لیے تو کچھ تکلیف اور کچھ ناکامیاں، کچھ دقتیں اور کچھ غم کی کیفیتیں ہونی چاہیے، اور یہ بڑے لوگوں میں چلتی رہتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے زندگی کے اندر راستے بنانے ہیں اور اللہ کی راہوں کو انہوں نے حاصل کرنا ہے۔ ایسے لوگ مل کے بھی روئیں گے اور جدائی میں بھی روئیں گے۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا تھینکفل ہوگا، غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ جو شخص آپ کو کسی چیز کے قابل نظر آئے اور جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے، بس مشکل کشائی یہی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ اب یہاں اسی کو مشکل کشا بننا چاہیے جس کے اندر مشکلات اتنی آئیں اور صبر اتنا ہے کہ سب سے زیادہ، بلکہ رضا اتنی ہے کہ سب سے زیادہ۔ اسی کو تو مشکل کشا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں خوشیوں کی وجہ سے چلنے والے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی خوشی آتی ہے اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر ذرا سی تکلیف ہوئی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ غور سے سن لو کہ 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں بہت سے خوشگوار واقعات ہوں اور کبھی ایک آدھ واقعہ نہ خوشگوار یا تلخ ہو جائے تو گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلخ زندگی کے باوجود کوئی ایک آدھ واقعہ خوشگوار ہو جائے تو وہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ پہلے کی زندگی میں بھی شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ جگنو کی روشنی تو ملی، شکر الحمدللہ۔ اور جو دوسری قسم کے لوگ ہیں اگر ان کی روشنی میں ایک داغ آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا داغ آ گیا، اور بڑے افسوس کی بات ہے آج پھر اندھیرا ہو گیا۔ تو یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ کس انداز سے چلتے ہیں۔ اگر آپ تھینکفل رہیں تو نہ خوشی خوشی ہوتی ہے اور نہ غم غم ہے۔ آپ الحمدللہ پڑھتے جاؤ۔ غم آ گیا تو الحمدللہ، کوئی اچھا واقعہ ہو گیا تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو بھی الحمدللہ، واقعہ خراب ہو گیا تو بھی الحمدللہ۔ پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، بلکہ کرنے والی ذات تو وہ خود ہے۔ اگر آپ کو یہ اختیار ہوتا تو پھر آپ یہ بات ضرور کر سکتے، مگر یہ سب کچھ کرنے والا تو وہ خود ہے، تو وہ آپ ہی آپ ہیں۔ جب وہ آپ ہی کر رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور ہمیں تو یقین ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ وہ سب کچھ کا مالک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہنچنی چاہیے، کون سا وقت کب ختم ہو جائے۔ آپ کو اگر انفینائٹ ٹائم مل جائے تو پھر انفینائٹ غلطیاں کریں گے، کیونکہ آپ غلطی کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو غلطی سے نجات دینی ہے، ورنہ تو ہم لوگ اپنا بہت سارا نقصان کر جائیں۔ اس لیے آپ غم کو اس کے پاس رہنے دو اور خوشی بھی اس کے پاس رہنے دو۔ بس آپ غم اور خوشی دونوں کو عطا ہی کہو۔ آپ لوگ کہو کہ یہ تیری مہربانی ہے، غم اور خوشی دونوں نے گزر جانا ہے۔ اگر آپ غم کو اختیار کر لیں اور غم گزر جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خوشی گزر گئی تو پھر آپ روئیں گے۔ اگر انسان کی سروس کو اور خدمت کو اپنا مذہب بنا لیا جائے تو پھر آپ دوسروں کا غم کریں گے اور اپنی خوشی کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ اس طرح آپ کو نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی۔ بس آپ صرف اپنی ذات سے نکل جاؤ۔ جو اپنی ذات سے نکل گیا نہ اس کو کوئی غم رہا اور نہ اس کو کوئی خوشی رہی۔ آپ کو پہلے بھی ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ غم اور خوشی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ غم کسے کہتے ہیں؟ جانے والی خوشی کو غم کہتے ہیں، یا حاصل نہ ہو سکنے والی خوشی کو غم کہتے ہیں۔ خوشی کسے کہتے ہیں؟ آیا ہوا غم جب تک رہا تو خوشی کہلوایا، اور جب چلا گیا تو پتا چلا کہ وہ غم ہی تھا۔ جیسے پیارے مہمان ہوتے ہیں کہ آنے سے خوشی ہوتی ہے اور جانے سے غم ہوتا ہے۔ اور ایک مثال میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ بیٹیوں کا نام خوشی ہے، اور پھر جب وہ رخصت ہو جاتی ہیں تو پھر غم بن جاتے ہیں۔ تو خوشی ایسی چیز ہے کہ بیٹیوں کی طرح گھر میں رہتی ہیں اور غم بن کر گھر سے نکل جاتی ہیں۔ پھر بھی آپ لوگ دعا کراتے رہتے ہیں کہ دعا کریں ہماری بیٹی کی رخصتی ہو جائے، اگرچہ یہ ہماری بہت پیاری اور اچھی بیٹی ہے اور جدا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو بیٹیوں کی رخصتی کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ خود بھی دعا کرتے رہتے ہو۔ تو جب تک ہمارے پاس تھی وہ خوشی تھی، اور رخصت ہوئی تو غم کا احوال ہو گیا، اور ہم یہ روز ہی بیٹیوں کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کوئی خوشی ایسی نہیں جو دیر پا ہو اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو۔ صرف سرشاری دیدار حق کو زوال نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کو زوال نہیں ہے اسی طرح اللہ کی محبت کو زوال نہیں ہے۔ بس آپ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہمیں ان خوشیوں سے تعارف کرائے جنہوں نے غم نہیں بننا، اور ان غموں سے تعارف کرائے جو اس کی
مرضی سے آئیں اور اس کو قبول ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں گستاخی سے بچائے، بغاوت سے بچائے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خود ہی مہمان ہیں، ہم خود ہی عارضی لوگ ہیں، اور ہم نے کیا پکا کام کرنا ہے۔ اس لیے یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے امر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارا ایک ہی کام رہے کہ تیرے امر کے مطابق چلتے جائیں۔ کیا ہے ہماری خوشی اور کیا ہے ہمارا غم؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ خوشی شیشے کے برتن کی طرح ہے، اور کوئی برتن ایسا نہیں ہے جو نہ ٹوٹے۔ جس طرح شیشہ ہے اسی طرح دل ہے۔ دعا کروں کہ سب خیر ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگ خوشیوں کو اس کے خیال کے مطابق رکھو۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ خیریت سے اچھے سفر میں رواں دواں رہیں، آمین یا رب العالمین۔